السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے الف لام کی بحث۔ الف لام کی کیا تعریف ہے، ان کی قسمیں کیا ہیں اور کیا کیا قسمیں ہیں، ان کی تمام مثالوں کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اور یہ سبق بہت اہم ہے، اس میں بہت لوگوں کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تعریف بھی یاد ہوتی ہے، مثالیں بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ الجھ جاتے ہیں کہ یہ الف لام کون سا ہوگا، اسمی ہے یا حرفی ہے، پھر حرفی ہے تو اس کی کون سی قسمیں ہیں، اور اس کی زائدہ ہے یا غیر زائدہ، زائدہ ہے تو اس کی کون سی قسم، غیر زائدہ ہے تو کون سی قسم۔ اکثر جو مین ہوتا ہے وہ غیر زائدہ کی 5 قسمیں آئیں گی، اس میں اکثر لوگ زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم چونکہ ابتداءً پڑھا رہے اس لیے مختصر پڑھیں گے، اور اس کو تفصیل سے انشاءاللہ پھر کبھی ہم پیش کریں گے، اور ہر سبق کا ہم ریویژن ضرور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بتا رہے الف لام کی اقسام، تو اس کی اولاً 2 قسمیں، ایک اسمی، دوسری حرفی۔ اب اسمی کس سے کہتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے وہ الف لام جو الذی کے معنی میں ہو، وہ الف لام جو الذی کے معنی میں اسے اسمی کہتے ہیں، جیسے الضارب بمعنی الذی ضرب، یا الذی یضرب، اور المضروب بمعنی الذی ضرب یا الذی یضرب۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر اکثر جو الف لام آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اسمی اسی الف لام کو کہیں گے جو الذی کے معنی میں ہو، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر وہ الذی کے معنی میں نہیں ہے اور اس میں فاعل اس میں مفعول پر موجود ہے تو وہ اسمی نہیں کہا جائے گا۔ اب بتا رہے الف لام اسمی صرف اسم فاعل اور اسم مفعول پر آتا ہے جبکہ یہ دونوں حدوثی معنی پر دلالت کرے، حدوثی معنی پر دلالت کرے اس وقت۔ اب بتا رہے حرفی کی تعریف، دوسری قسم کہتے ہیں حرفی۔ حرفی کسے کہتے ہیں، وہ الف لام جو الذی کے معنی میں نہ ہو، جو الذی کے معنی میں نہ ہو اسے حرفی کہتے ہیں، جیسے الحسن، اس پہ جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں نہیں ہے اور یہ اسم فاعل اسم مفعول بھی نہیں ہے۔ اب حرفی کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ایک زائدہ اور ایک غیر زائدہ۔ زائدہ کی تعریف وہ الف لام جو اپنے مدخول کے معنی میں زیادتی پیدا نہ کرے، جیسے النعمان، معین شخص کا نام، چاہے ہم یہاں پہ الف لام نہیں بھی لائیں تو بھی نعمان سے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کسی شخص کا نام ہے، تو یہ ہو گیا الف لام زائدہ۔ اب غیر زائدہ کی تعریف وہ الف لام جو اپنے مدخول کے معنی میں زیادتی پیدا کرے، جیسے الرجل، یہ نکرہ تھا، الف لام لیا تو یہ معرفہ ہو گیا تو اس میں زیادتی پیدا ہو گئی، تو یہ الف لام غیر زائدہ ہے، نکرہ کو معرفہ اس نے بنا دیا ہے۔ اب بتا رہے زائدہ کی اقسام۔ زائدہ کی 2 قسمیں، لازمی اور عارضی۔ لازمی کسے کہتے ہیں، وہ الف لام ہے جو اپنے مدخول سے جدا نہ ہوتا ہے، وہ الف لام جو اپنے مدخول سے جدا نہ ہوتا ہے، جیسے اس میں جلالت اللہ کا الف لام کہ آپ جہاں بھی دیکھیں وہ لفظ جلالت کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی زائدہ ہے، لیکن وہ کیا ہے، زائدہ لازمی ہے، وہ ملا ہی رہتا ہے۔ پھر ایک عارضی، وہ الف لام جو اپنے مدخول سے جدا ہو سکتا ہو، جیسے الحارث، الپاکستان، ان سب کا الف لام، الہند، تو اس سب پہ جو الف لام ہے وہ الگ ہو سکتا ہے۔ اب بتا رہے غیر زائدہ کی اقسام، یہ بہت اہم ہے۔ اس کی 5 قسمیں، نمبر 1 جنسی، نمبر 2 استغراقی، نمبر 4 عہد خارجی، نمبر 5 عہد ذہنی، نمبر 4 عہد ذہنی، نمبر 5 عہد حضوری۔ اب ایک ایک کی تعریف کرے اور مثال پیش کر رہے۔ جنسی کسے کہتے ہیں، وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے مراد فقط جنس ہو اور افراد کا اعتبار نہ ہو، صرف اس میں جنس مراد ہو، افراد کا اعتبار نہ ہو، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ تو اس مثال میں الرجل اور المرأۃ کا الف لام یہ جنسی ہے، کیونکہ اس میں افراد مراد نہیں، صرف جنس مراد ہے، کیونکہ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں سے افضل ہوتی ہیں، تو یہاں پہ صرف جنس مراد ہے، تمام افراد نہیں۔ اب استغراقی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے مراد جنس کے تمام افراد ہو۔ پہلے میں دیکھیے جنسی کی تعریف کیا کہ جس میں فقط جنس مراد ہو، مدخول سے جنس مراد ہو اور افراد کا اعتبار نہ ہو، لیکن الف لام استغراقی کسے کہتے ہیں، وہ الف لام جس کے مدخول سے مراد جنس کے تمام افراد ہو، اس میں افراد مراد ہیں، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں، یعنی تمام افراد شامل ہے اس میں۔
تو اس مثال میں الانسان کا الف لام یہ استغراقی ہے۔ اب نمبر 3 عہد خارجی، وہ الف لام جس کا مدخول متکلم مخاطب دونوں کے نزدیک متعین ہو، جیسے فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو اس مثال میں الرسول پر عہد خارجی کا الف لام ہے۔ چنانچہ یہاں الرسول سے متعین ذات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مراد ہیں۔ تو یہ جو متکلم یعنی میں بات کرنے والا مجھے بھی پتہ ہے، اور جو مخاطب انہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ رسول سے مراد کون ہے، تو اس پہ جو الف لام ہے رسول پہ وہ ہو گیا عہد خارجی۔ نمبر 4 عہد ذہنی، وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے مراد کوئی غیر معین فرد ہو، جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، اب میں خوف کرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے، اس مثال میں الذئب پر عہد ذہنی کا الف لام ہے۔ تو یہ تو پتہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا لے، لیکن وہ بھیڑیا کس قسم کا، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ نمبر 5 عہد حضوری، وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے مراد وہ فرد ہو جو موجود و حاضر ہو، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس مثال میں الیوم پر عہد حضوری کا الف لام ہے، یعنی موجود ہے اسی دن متعین دن۔ اب یہ 5 قسموں میں بہت لوگ الجھ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ابھی نہ سمجھ میں آیا، تو ابھی آپ کو زیادہ دقت نہیں لینی ہے، زیادہ سوچنا نہیں ہے، ابھی صرف آپ تعریف اور مثالیں یہ یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پھر سے ریپیٹ کریں گے، الگ الگ نئی مثالوں کے ساتھ بھی پیش کریں گے ہر ایک کی۔ اب مشق ہے، تو اس میں دیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں موجود الفاظ پر آنے والے الف لام کا تعین کرے، تو اس میں بہت سے لوگوں کو دشواری آ سکتی ہے، تو کوشش کریں انشاءاللہ اس کو حل کر کے ہم بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں چند الفاظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں بتانا ہے لفظ اللہ پر کون سا الف لام ہے، تو آپ نے پڑھ لیا۔ پھر الشیطان، اس پہ کون سا الف لام ہے، الرحیم الرجیم، اس پہ کون سا الف لام ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کوشش کریں کہ پہلے تو تعریف یاد کر لیں، اور انشاءاللہ تعریف پہ اور اس کے معنی پہ، جملے کے معنی پہ غور کریں، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔